قرآن بولا خود حسین کی زبانی دین جو بچا ہے یا دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی عرش فرش والوں کا ناز ابن حیدر پر انجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے نشانی ہاں انجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے نشانی الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مأتل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نبی محترم نبی محتشم آقا کل ختم الرسل دانائے سبل جناب احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی صحبت اور معیت عطا فرمائے دوستان مکرم 10 محرم الحرام کا دن بڑی عظمت والا بڑی اہمیت والا ہے اس دن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء نے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کیا سورہ بقرہ کی 140 نمبر آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ارشاد ہوا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے تو وہ ظالم ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ظالم ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا فرما روا
کے لیے جو میرٹ ہے وہ عدل اور تقوی ہے. مسلمان ہو، مرد ہو، عاقل اور بالغ ہو، یہ تمام شرائط ہیں، لیکن ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ عدل کرنے والا ہو. ظالم مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا. لا ینال عہد الظالمین، قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں کہ ظالم شخص مسلمانوں کا پیشوا نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے تو وہ ظلم کر رہا ہے. اگر اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی تو وہ ظلم نہ کرتا. تو جس کو آخرت کی فکر نہیں، اگر مسلمانوں کے ذہن اس کے سپرد کر دیے جائیں، اس کے حوالے کر دیے جائیں، تو وہ انہیں کیا فکر دے گا؟ وہ تو انہیں غافل بنا دے گا اور ایسے احکامات جاری کرے گا کہ مسلمان محض دنیا پرست بن کے رہ جائیں گے. تو جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ دوسروں کی آخرت کی فکر نہیں کر سکتا. حکمران چونکہ اختیار رکھتا ہے، عوام اس کا حکم مانتے ہیں، تو لہذا جس کو حکمران بنایا گیا ہے اس کے اندر آخرت کی فکر کا ہونا بہت ضروری ہے. امام الانبیاء کے غلاموں جب سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین بنے تو صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ نے وہاں سے خط لکھا. اس خط کا صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین، پہلے تو صرف آپ کو اپنی فکر تھی کہ قیامت کے دن مجھے رب کا قرب حاصل ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، لیکن اب تو آپ نے پوری امت کی ذمہ داری لے لی ہے اور میں فکر مند ہوں کہ آپ کس طرح سرخرو ہوں گے. لکھتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، اس وجہ سے یہ بات لکھ رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے. تو آپ نے جو جوابات لکھے نا، ان میں ایک جواب یہ بھی تھا کہ جب تک میرے تم جیسے دوست موجود ہیں کہ جو مجھے آخرت کی فکر کی یاد دلاتے رہیں، تو مجھے یقین ہے کہ میں سرخرو ہوں گا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، مسلمان حکمران کی ذمہ داری صرف دنیا سنوارنا نہیں، آخرت سنوارنا بھی ہے. کہ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر نے مدینہ کو خط لکھا اور حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی اور چند ہستیوں جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھے کہ پہلے ان سے بیعت لو اور پھر اہل مدینہ سے بیعت لینا. تو نواسہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ المنورہ سے مکہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں. گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا، خط پڑھ کے سنایا اور بیعت کا مطالبہ کیا. امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا.
آپ نے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے، اور جنہیں امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں، جنہیں امام نے نہیں مانا انہیں ہم بھی نہیں مانتے۔ تو جس وقت یزید تخت نشین ہوا پوری روئے زمین پر امام علی مقام سے افضل کوئی ہستی موجود نہ تھی۔ امام علی مقام عکس جمال مصطفیٰ ہیں، حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہیں، شارح حدیث ہیں، فقیہ اثر ہیں، فتویٰ بھی جاری فرماتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ اٹھا کے دیکھ لیں یا اسوہ حسینی پڑھ کے دیکھ لیں، کردار ایک جیسا ہی نظر آئے گا۔ ہم تو یہ شعر اپنے مرشدوں کے لیے پڑھتے ہیں نا کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جمعۃ المبارک میں یا محافل میں سلام میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اس صدی میں یا پچھلی صدی میں جب کسی ولی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو سکتی ہے تو جس نے پرورشی مصطفیٰ کی گود میں پائی ہو، جب وہ ہستی دنیا میں آئے، ماں کا دودھ بعد میں پیا، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن وہ پہلی غذا ہے جو امام علی مقام کے وجود میں گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان امام حسین، شان امام حسین، پروفیسر حافظ محمد ساجد قادری صاحب، آستانہ عالیہ محدث قصوری، حضور داتا گنج بخش، حضرت بابا شاہ جمال۔ اس صدی میں یا پچھلی صدی میں جب کسی ولی کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو سکتی ہے تو جس نے پرورشی مصطفیٰ کی گود میں پائی، وہ ہستی جب دنیا میں آئے وہ ماں کا دودھ بعد میں پیا، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن وہ پہلی غذا ہے جو امام علی مقام کے وجود میں گئی۔ تو امام علی مقام عکس جمال مصطفیٰ ہیں، ظاہر میں بھی حسن مصطفیٰ ہیں، اور باطن میں بھی سیرت مصطفیٰ کا حسن ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اور آپ سنت کو تو اپنا سکتے ہیں، یعنی داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، کہ جس طریقے سے جس ترتیب کے ساتھ کاٹنا سنت ہے، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھوں کی بناوٹ کو بھی حضور کے دست پاک جیسے بنا سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی حضور کے دست پاک جیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنی خوش نصیب ہیں وہ ہستیاں جن اللہ رب العزت نے ظاہری طور پر بھی حضور کے مشابہ بنایا ہے۔ اب ذرا سنیے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ چہرہ امام حسن کا ہے لیکن آنکھیں حضور کی ہے، چہرہ امام حسن کا ہے لیکن ہونٹ حضور کے ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار نے کہا، حسنین کے دو نین پہ کونین تصدق۔ چہرہ امام حسن کا ہے لیکن روشنی حضور کی ہے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین الصدر والراس
والحسین فیما اسفل ذلک، فرمایا سر سے لے کر سینے تک حضور امام حسن کے مشابہ ہے، اور سینے سے لے کر قدمین تک حضور امام حسین کے مشابہ. دونوں شہزادے کھڑے ہوتے تھے تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ مرتضی پر تشریف لائے. حضور حیدر کرار نے فرمایا کہ امیر المومنین کیسے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا ہوں. اپنے شہزادوں سے ملواؤ. تصویریں مصطفیٰ دیکھنے آیا ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلیس میں حسین و حسن کو. امام علی مقام نے فرمایا انا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلکم فیہا اسوۃ. میں نواسہ رسول ہوں، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر آج میں فاسق و فاجر کی بیعت کر لوں تو آنے والے دور میں مسلمان کریں گے کہ شاید فاسق و فاجر کی بیعت ہے. اس لیے کہ اگر فاسق و فاجر کی بیعت جائز نہ ہوتی تو امام علی مقام یزید کی بیعت نہ کرتے. میری بیعت حوالہ بن جائے گی، میری بیعت سند جواز بن جائے گی ہر فاسق و فاجر کے لیے. اس لیے میں انکار کر کے بتا رہا ہوں کہ فاسق و فاجر کی بیعت جائز نہیں. اور اچھا ہاں کیا امام علی مقام اگر بیعت کر لیتے تو کیا یہ اکیلے امام کی بیعت تھی؟ کیا یہ اکیلے امام کی بیعت تھی؟ امام علی مقام نواسے کس کے ہیں؟ بولیے رسول اللہ کے. وہ بیٹے کس کے ہیں؟ شیر خدا کے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ بیعت مجھ اکیلے کی بیعت نہیں، یہ شیر خدا کی بھی بیعت ہے. اگر میں بیعت کر لوں تو میری بیعت سند جواز بن جائے. اس لیے بیعت سے انکار کیا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. یہ دھمکی دینے کا بھی ہوتا ہے. تو جب امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا تو گورنر مدینہ کے دربار میں ایک مشیر بیٹھا تھا. اس نے مشورہ دیا کہ اگر امام علی مقام بیعت سے انکار کریں، اگر حسین بیعت سے انکار کرتے ہیں تو فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے. انہیں موت سے ڈرایا کہ ہو سکتا ہے موت سے ڈر کی وجہ سے حسین بیعت کر لیں. تو جب آپ کو موت سے ڈرایا تو آپ نے ایک خطبہ پڑھا. اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت علی ولد آدم محت القلادت وجید الفدات. کہ جس طرح عورت کے گلے میں سونے کا ہار بڑا خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح مجاہد کی گردن پر تلوار کا زخم بڑا خوبصورت لگتا ہے. مرد کی گردن پر تلوار کا زخم بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو جو زخم کو زیور کہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدل دوں گا.
جو فیصلہ یہاں پہ سنا رہا ہوں وہی نیزے کی نوک پہ سناؤں. گھر تشریف لائے, مشاورت ہوئی, فیصلہ یہ ہوا کہ جس طرح نواسہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے ہیں, ہم بھی مکہ چلے جاتے ہیں. امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید لشکر نہیں بھیجے گا. مدینہ منورہ سے کیوں نکلے ہیں کہ مدینہ منورہ شہر رسول ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے, اور وقت کے حکمران کے لیے فوج کو بلانا, فوج کو طلب کرنا, جنگ کے لیے آرڈر کرنا کوئی مشکل بات نہیں. جب آپ پر بلوائی حملہ آور ہوئے تو کیا آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ باہر نکلو, ان سے مقابلہ کرو, ان سے لڑو؟ نہیں, حتیٰ کہ آپ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں اور آپ پر تلواریں چل رہی ہیں, تو آپ نے تلوار پکڑ کر وار تو نہیں روکا. آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے فرمایا کہ دشمن دروازہ توڑ کر اندر آ گئے ہیں, اب تلوار اٹھائیں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ پہلا حکمران نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول کی حرمت کو پامال کیا ہو. ہم حج عمرہ کر کے آتے ہیں, لیکن امام الانبیاء کے غلاموں, ہم اندھوں کو کیا پتا کہ مدینہ کی شان کیا ہے. وہ گائیں کے چمڑے کے نالین جو حضور کے قدمین شریفین میں آ گئے, وہ نالین جنہوں نے حضور کے قدمین شریفین کو چوما, اس کا ادب کرنا تو فرض ہے. اور جس شہر کی مٹی نے پورے جسم کو چوما, اس کا ادب کرنا فرض نہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر میں مدینہ میں رہتا ہوں تو یزید لشکر بھیجے گا, مدینہ منورہ میں جنگ ہوگی, اور میں اس شہر کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. تو جو فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ آپ نے فوج نہیں بلوائی, جنگ نہیں کی بلوائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں, وہی فیصلہ امام علی مقام فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, لہٰذا میں مکہ چلا جاتا ہوں. حالانکہ اہل مدینہ امام کے سچے مرید ہیں, تو آپ شہر کی حرمت کی وجہ سے مکہ تشریف لے آئے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ مکہ میں ٹھہرنے کا تھا, آپ مکہ میں ٹھہرے. اسی طرح امام علی مقام کا ارادہ بھی مکہ میں ٹھہرنے کا تھا, کوفہ میں ٹھہرنے کا نہیں تھا. یزید, عبید اللہ ابن زیاد اور شمر ذوالجوشن کے بعد واقعہ کربلا کے جو دوسرے بڑے مجرم ہیں نا, وہ کوفے کے دغا باز اور دھوکے باز لوگ ہیں. جب انہیں پتا چلا کہ امام مکہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ امام کو مکہ میں نہ ٹھہرنے دینا, امام کے قدم مکہ میں نہ لگنے دینا. ایسا نہ ہو کہ کہیں امام مکہ والوں سے بیعت لے لیں. انہوں نے خطوط لکھے, جھوٹے خطوں پہ خط لکھے کہ امام آپ مکہ میں نہ ٹھہریں, آپ کوفے تشریف لائیں. تو یزیدی حکومت کے بعد واقع کربلا کے جو دوسرے بڑے مجرم ہیں وہ کوفے کے دغا باز, دھوکے باز اور جھوٹے وفادار لوگ ہیں.
کہتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ جھوٹی محبت جتاتے تھے۔ یزید کے بعد وہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یزید، عبید اللہ ابن زیاد، شمر، ذوالجوشن اور عمر بن سعد ہے نا، اور دوسرے نمبر پر کوفے کے دغا باز، دھوکے باز اور جھوٹے عقیدت مند ہیں، جنہوں نے جھوٹے خط لکھے کہ امام آپ مکہ میں نہ ٹھہرے، آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ تو دوستان مکرم، امام علی مقام نے اصحاب سے مشاورت کی، تو وہ کہنے لگے کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں، ان پہ اعتماد نہ کریں، آپ مکہ میں ٹھہریں۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ کوفے کی طرف سفر کرنا میرا راز ہے۔ امام علی مقام مکہ سے کوفے کی طرف نکلے، راستے میں آپ کربلا کے مقام پہ ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا، اور اس سے قبل حر بن یزید ریاحی کے لشکر نے آپ کو روکا۔ پھر مذاکرات ہوئے اور وہ لشکر لے کر آپ کے ساتھ چلتا رہا، لیکن اس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا۔ آپ کربلا کے مقام پر ہیں، شمر، ذوالجوشن اور عمر بن سعد کہ لشکر یکے بعد دیگرے آئے، اور 30,000 افراد نے امام علی مقام کو گھیر لیا۔ 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے تو کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ میرے پاس خطوط ہے۔ اب جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا وہ تو تلواریں لے کر دشمن کی فوج میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے تو یزید کی فوج میں شامل ہو کر نوکریاں حاصل کر لی تھی، وہ تو یزید کی فوج میں شامل ہو کر تنہائی لے رہے تھے۔ جب آپ نے محکم بن طفیل، ابن اشعث اور طارق بن ربیع کو دشمن کے لشکر میں کھڑے دیکھا تو امام علی مقام نے خطوط والا تھیلا کھولا اور ایک ایک یزید کا نام لے کر نا خط پڑھ کے سنائے۔ فرمایا محکم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، ابن اشعث یہ تیرا خط ہے۔ وہ خطوں میں تو لکھتے تھے کہ امام آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ پر اپنی جان چھڑکیں گے۔ اب میں آ گیا ہوں تو میرے ہی خون کے پیاسے ہو، کیا کردار ہے تمہارا؟ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جب امام نے خطوط دکھائے، وہ دنیا دار، دنیا پرست لوگ مکر گئے، کہنے لگے ہم نے تو یہ خط لکھے ہی نہیں، آپ جھوٹ ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نواسہ رسول ہوں، میں نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہستی جب دنیا میں آئے وہ ماں کا دودھ بعد میں پیا، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسا، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر! پروفیسر حافظ محمد ساجد قادری صاحب، آستانہ آریہ محدث قصوری۔ وہ ہستی اور جب دنیا میں آئے ماں کا دودھ بعد میں پیا، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسا،
وہ جن کے بارے میں حضور فرمائے حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں، شاہکار تربیت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن نبیوں کے فیض یافتہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ خط تم ہی نے لکھے ہیں، اب تم مکر گئے ہو، تم دنیا پرست بن گئے ہو، لیکن میں آج بھی اب بھی اپنے موقع پر کھڑا ہوں، چاہے تم سارے میرا ساتھ چھوڑ جاؤ، چاہے تم سارے مکر جاؤ، لیکن میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ حضرت امام حسین جشن عید میلاد النبی پردیس ہے، پردہ دار بیویاں ساتھ ہیں، ہمارے گھروں میں بہنیں بیٹیاں بڑی عزت والی ہیں، لیکن وہ سیدہ زینب کہ قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ ذرا سمجھیے کہ آپ وطن سے 1000 میل دور ہوں، بہن بیٹی ساتھ ہو اور دشمن نے گھیر لیا ہو، اور دل کی کیا حالت ہوگی کہ میری بیٹی میرے بعد وطن کیسے پہنچے گی، میری بہن میرے بعد وطن کیسے پہنچے گی؟ لیکن امام علی مقام کی استقامت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے اور جرأت دیکھیے، پردیس ہے، پردہ دار بیویاں ساتھ ہیں اور دشمن نے گھیر لیا ہے، بلانے والے مکر گئے ہیں، لیکن امام علی مقام فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِيَتْ فَقَتْلُ إِمْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، کہ جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ ایک دن انہوں نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، فَقَتْلُ إِمْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو پھر تلوار کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر دینا، یہ سب سے افضل موت کا تاج ہے جسے انسان پہن لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جذبہ شہادت، فرمایا یہ سب سے پیارا فیصلہ ہے کہ جس نے جان دی ہے، جان اسی کے حوالے کر دی جائے، اسی کے راستے پہ قربان کر دی جائے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِيَتْ فَقَتْلُ إِمْرَئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، اور جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے اور جب جسم برائے ہی سے ترس پہ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک دن بوسیدہ ہونا ہے، جب جسموں کی بناوٹ ہی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک دن انہوں نے بوسیدہ ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ جان اس کے راستے میں قربان کر دی جائے جس نے ہمیں یہ جان عطا کی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یزیدیوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، اس 7 محرم کی بات ہے کہ امام آپ بیعت کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، اپنی اولادوں کو بچا لیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لیں۔ تو امام نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو بچانا ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میری شہادت سے امت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جب ٹپکے گا لہو میرا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ قیامت تک
جب اہل حق باطل کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میرا ذکر کر کے وہ اپنے حوصلوں کو بلند کریں گے. میرے ذکر سے انہیں توانائی ملے گی اور میرے ذکر سے ان کے سرد جذبات میں ایک حرارت سی پیدا ہوگی کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا اسنا ہے کہ تعداد میں کم بھی ہو تو باطل کے سامنے ڈٹ جاؤ. یہ اسوہ حسینی ہے. ایک مسلمان کی میراث کیا ہے؟ جذبہ شہادت. ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جذبہ شہادت. کہ جس نے جان دی ہے اسی کے راستے میں جان قربان کر دی جائے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھا کریں اور اصحال ثواب شہدائے کربلا کو کیا کریں. مساجد اور مدارس کی خدمت کر کے یا محلے کے کسی غریب یتیم مسکین یا کسی بیوہ کی مالی خدمت کر کے اصحال ثواب شہدائے کربلا کو کیا کریں. گھروں میں مساجد میں محافل سجا کر قرآن خوانی کر کے درود و سلام کے گجرے نچھاور کر کے اصحال ثواب شہدائے کربلا کو کیا کریں. ہر جائز طریقے کے ساتھ ان شہداء کا نام لیں. شریعت کی حدیں توڑ کر ان کی یاد نہ منائیں. ان کے خون کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. انہوں نے ان شہداء نے اگر شہادت کا جام پیا ہے تو کس کے لیے؟ شریعت کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے. امام علی مقام نے اگر جام شہادت نوش کیا ہے تو کس کے لیے؟ شریعت کے لیے، شریعت کی حدوں کو قائم رکھنے کے لیے. ایسا کوئی کام جو شریعت کے منافی ہو وہ نہ کریں. وہ کام کر کے اگر ہم امام علی مقام کا نام لیں گے تو اس کا امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی یاد بنائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے منافی ہو، جس سے شریعت نے منع کیا ہو. اور آج ہم جتنے احباب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر تو امام علی مقام کو اصحال ثواب کریں گے، لیکن آپ لوگ وعدہ کریں کہ گھروں میں بھی امام اور آپ کے رفقا کی محافل کو سجائیں گے، ان کی بارگاہ میں اصحال ثواب کریں گے. یہ جو ہم ان کی استقامت اور شان بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. ہم تو کہتے ہیں کہ واہ حسین. ہم آ حسین کہنے والے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ واہ حسین. اور ایک آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگاؤں گا. ایک کتاب کا نام ہے حجت العاملین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہوئے ہیں عامر بن قریظ. یہ ساقی تھے، پانی پلایا کرتے تھے. تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور کچھ خیرات عطا فرمائیں. تو تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. اب ذرا لعاب دہن کی برکتیں سنیں کہ لعاب دہن کی برکت کے ساتھ جس کسی نے بھی گھر میں کنواں کھودنا ہوتا تھا نا، وہ عامر بن قریظ کو بلایا کرتے تھے. آپ جہاں پہ تھوک دیتے تھے نا، وہ وہاں پہ کنواں کھدواتے، وہاں سے پانی نکل آتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو تاجدار کائنات کے لعاب دہن کی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اب قابل نقطہ یہ ہے کہ عامر بن قریظ کے لعاب دہن کو تو یہ شان مل گئی کہ آپ جہاں پہ تھوک دیں وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نسبت لعاب دہن رسول حاصل ہے. یہ آپ کا مقام ہے، لیکن نواسہ رسول کا کیا مقام ہوگا؟ وہ ہستی جب دنیا میں آئے،
ماں کا دودھ بعد میں پیا، نبی کا لعاب دہن پہلے جوسا۔ آپ کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے بارے میں عارف کھڑی نے لکھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی باجوں پیاسے چلے، دین دنیا دے سائیں۔ تو دوستان مکرم سیدنا فاروق اعظم دریائے نیل کو خط لکھیں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ روانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ ہم مانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کا بڑا مقام ہے، آپ ساتھی رسول ہیں، مراد رسول ہیں، آپ کا آرڈر چلا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن کیا اگر نواسے رسول دریائے فرات کو حکم دیتے تو وہ اپنا رخ نہ بدل لیتا، لیکن طاقت ہندیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی۔ یہ استقامت ہے، رضائے الہی کا حصول، شان دکھانے نہیں آئے، رب کی رضا پر اپنا سر جھکانے آئے، تسلیم و رضا کے پیکر بن کے آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں واہ حسین، اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبیہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔